قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الإثنان فلا يجد من يفصل بينهما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ذی وقار سامعین و سامعات، اسلام اس کا نظام عدل ہے، نظام مساوات نہیں۔ عدل اور مساوات کا معنی اگر ہم پہلے جان لیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عدل اور مساوات، ایک انسان ہے، اس نے کسی جج کے پاس یہ مقدمہ دائر کیا، کسی قاضی کے پاس فیصلہ لے کر گیا کہ میں نے فلاں اپنے بھائی سے، فلاں کسی شخص سے میں نے 100 روپے لینا ہے، اور مدعا علیہ جس کے خلاف وہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ اس بات کا انکار کرے کہ میں نے اس کا کوئی روپیہ نہیں دینا، لیکن نہ مدعی کے پاس کوئی دلیل ہے نہ مدعا علیہ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ پیسے دینے ہیں یا نہیں دینے، یا یہ پیسے کس کے ہیں، تو قاضی جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان 50-50 روپے برابر کے ساتھ تقسیم کر دے تو اس کو مساوات کہیں گے۔ لیکن اگر قاضی تھوڑی سی اور کوشش کر کے فیصلے کی حقیقت کو جان کے دلائل اکٹھے کر کے وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ یہ 100 روپیہ حقیقت میں کس کا ہے، اور حقیقت کے اندر جو 100 روپے کا حقدار ہے وہ 100 روپیہ اس کو ملے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ قاضی نے عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ مساوات کے ایک چیز برابری کے ساتھ آپ دو لوگوں میں تقسیم کر دیں، اور عدل یہ ہے کہ جس چیز کا جو حقدار ہے وہ چیز اس انسان کو اسی طرح دے دی جائے۔ دین اسلام اس کا نظام عدل ہے، نظام مساوات نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے انسان کو جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ دیے ہیں، مساوات کے ساتھ نہیں دیے۔ جس شخص کے، جس انسان کے جو حقوق بنتے تھے، جتنے حقوق کا وہ حقدار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے ہی دیے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ایک کو اگر اتنے حقوق دیے ہیں تو برابری کرتے ہوئے دوسرے کو بھی اتنے ہی حقوق دیے جائیں۔ مثلا خاوند ہے، بیوی ہے، والدین ہیں، اولاد ہے، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انسان کے یہ سارے کے سارے رشتوں کے درمیان برابر کے حقوق دے دیے جائیں، بلکہ اللہ نے عدل کا نظام اپنایا ہے۔ خاوند کے جو حقوق بنتے تھے خاوند کو وہ دیے، بیوی کا جو حق بنتا تھا بیوی کو وہ دیا، بھائی کا جو حق بنتا تھا وہ بھائی کو دیا، بہن کا جو حق بنتا تھا وہ بہن کو دیا، مرد کا جو حق بنتا تھا وہ مرد کو دیا، عورت کا جو حق بنتا تھا وہ عورت کو دیا۔
چنانچہ اگر ہم آج اٹھ کر اللہ رب العزت کی اس فیصلے کو چیلنج کریں اور یہ دعویٰ دنیا والوں کے سامنے رکھیں کہ نہیں جی ہمیں بھی برابر کے حقوق جائیں، عورت یہ کہے کہ جو حقوق مرد کو ملے ہیں وہ مجھے دیے جائیں، بیوی یہ کہے کہ جو حقوق خاوند کو ملے ہیں وہ مجھے دیے جائیں، بہن یہ کہے جو حقوق بھائی کو دیے ہیں وہ مجھے ملیں، تو یہ اللہ رب العزت کی حاکمیت کو چیلنج ہے، انسان کی کم عقلی ہے۔ حقیقت کے اندر اللہ رب العزت نے انصاف کے ساتھ عدل کرتے ہوئے جس کا جو حق بنتا تھا وہ اس کو دے دیا۔ اب ان حقوق کی ادائیگی کتنی ضروری ہے، ان حقوق کو ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، اسلام کے اندر اگر کسی مسلمان کے دوسرے مسلمان نے ناجائز ایک انگلی توڑ دی تو اس کی دیت کتنی بتلائی تھی بھلا؟ قصاص اس کا کتنا بتلایا تھا؟ یاد ہے؟ ایک انگلی اگر کسی مسلمان کی ناجائز توڑ دی گئی، دوسرے مسلمان نے توڑ دی، تو اس کے بدلے میں ایک انگلی کی جو قیمت قصاص ہے وہ 10 اونٹ ہے۔ 10 اونٹ۔ یہ ایک انگلی کسی کی ناجائز ٹوٹ گئی تو اس کے بدلے میں اس مسلمان کو 10 اونٹ دیے جائیں گے۔ اور اگر میں آپ سے ہی پوچھوں کہ ایک اونٹ کی آج کے زمانے میں، آج کے دور میں کتنی قیمت ہوگی، اندازاً بتلائیں۔ ایک اونٹ تقریباً کتنے کا ہوگا؟ 1.5-2 لاکھ روپے کی آواز آئی ہے۔ چلے ہم 1 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں، گیا گزرا اونٹ، بھینس بھی نہیں ملتی، بلکہ اچھے سے اچھا بکرا وہ بھی 1 لاکھ روپے سے اوپر تجاوز اس کی قیمت کر چکی ہے۔ چلے ہم ایک اونٹ کی قیمت 1 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں، چنانچہ انسان کی ایک انگلی کی قیمت، اس ایک انگلی کا قصاص جو ہے وہ 10 اونٹ ہیں، تو یعنی ایک انگلی کتنے پیسوں کی ہوئی؟ 10 لاکھ روپے کی۔ یعنی ایک انگلی کا قصاص جو ہے وہ 10 لاکھ ہے۔ 2 انگلیاں توڑ دی جائیں تو بدلے کے اندر 20 اونٹ یعنی 20 لاکھ اس کو قصاص ادا کیا جائے گا۔ 3 انگلیاں 30 لاکھ، یہ آپ 5 انگلیاں اور ان کی جو قصاص بنتی ہے وہ 50 لاکھ روپیہ، یعنی ایک مسلمان کے ایک ہاتھ کی قیمت جو ہے وہ 50 لاکھ روپیہ ہے۔ کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان بھائی کا ناجائز اس کے انگلیاں توڑ دی، 5 کی 5 انگلیاں توڑ دی، تو 5 انگلیوں کی قیمت ہے 50 لاکھ روپیہ۔ اب اسلام کا ایک دوسرا رخ آپ دیکھیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے، کسی انسان نے دوسرے مسلمان کا، کسی مسلمان کا ناجائز مال چوری کر لیا، پیسے چوری کر لیے، اور وہ مال جو چوری کیا تھا اس کی قیمت ربع دینار، آپ 1000 روپیہ 1 دینار کی قیمت لگا لیں، یعنی 1 دینار کی آپ 1000 روپیہ قیمت لگا لیں، اور 1000 کا چوتھا حصہ کتنا بنے گا؟ 250 روپیہ۔ کسی انسان نے دوسرے مسلمان بھائی کا مال چوری کیا، اور جو مال چوری کیا تھا اس کی قیمت 250 روپے تھی، تو بدلے کے اندر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ صرف ایک ہاتھ جس کی قیمت 50 لاکھ روپیہ تھی، جو 50 اونٹوں کے برابر تھا، 250 روپے ربع دینار کا سامان کسی دوسرے بھائی کا ناجائز اس کے اوپر قبضہ کر لیا، کسی کا مال چوری کر لیا، تو صرف ربع دینار کے عوض اس کی 5 انگلیاں وہ اس بدن سے جدا کر دی جائیں گی، وہی انگلیاں جن کی قیمت 50 لاکھ روپے تھی۔ کس کے بدلے میں؟ کیوں اس ہاتھ کی قیمت اتنی کم رہ گئی؟ اس لیے کہ اس ہاتھ نے دوسرے مسلمان بھائی کے حق پر ناجائز قبضہ کیا، اس نے دوسرے کا حق کھایا ہے، اس نے دوسرے کے حق پر اپنا ہاتھ ڈالا ہے، تو وہی ہاتھ جو کسی دوسرے کے حق کی حفاظت کرے، اس ہاتھ کی قیمت 50 لاکھ، اور اگر مسلمان کا یہی ہاتھ کسی دوسرے کا حق کھائے تو اس کی قیمت 250 روپے ربع دینار بھی نہیں رہتی، دینار کا چوتھا حصہ بھی نہیں رہتا، تو
آپ حقیقت کو جانیں کہ اسلام نے کس قدر دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ تعالی امر المسلمین بما امر به الانبیاء والمرسلین وذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر۔ ایک مسلمان، ایک آدمی جو لمبا سفر کر کے مسافر کی حالت میں کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اشعث اغبر، اس کے سفر کرنے کی وجہ سے بالوں کے اندر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ اغبرا، وہ مٹی جو ہے اس کے آثار چہرے کے اوپر بھی واضح نظر آ رہے ہیں، وہ مٹی چہرے کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے، چہرہ جو ہے وہ مٹی سے آلود ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ شخص کہیں سے سفر کر کے آ رہا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور زبان سے یہ الفاظ پکارتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے میرے رب میری دعا سن لے، اے میرے رب میری التجا سن لے، اے میرے رب میری پکار سن لے۔ فَكَيْفَ يُسْتَجَابُ لَهُ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، جس شخص کا کھانا پینا حرام کا ہے، جس شخص کا لباس حرام کا ہے، جس شخص کو بچپن سے لے کر جوانی تک خوراک اور غذا حرام کے مال کی دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اور ایک اور بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دعا کے اسباب و وسائل کو اختیار کر کے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور ان اسباب و وسائل میں سے ایک اسباب یہ بھی ہے کہ انسان سفر کی حالت میں ہو، انسان جو ہے سفر کی حالت میں ہو، اور سفر کی حالت میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ لیکن ایک شخص جو سفر کر رہا ہے، سفر کی حالت میں ہے، دعا کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہیں، لیکن لباس، کھانا پینا، غذا، کھانے والے نوالے، روٹی وہ حرام کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اور جو انسان دوسروں کا حق کھا رہا ہے، جس کی ساری زندگی دوسروں کے حق کھاتے ہوئے گزر چکی ہے، یتیموں کا حق ہے کھا گیا، کسی بیوہ کا حق ہے کھا گیا، کسی غریب کا حق ہے کھا گیا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، جبکہ جو انسان دوسروں کا حق ادا کرتا ہے اس انسان کی اللہ تعالیٰ دعائیں کیسے قبول کرتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے اکثر ایک واقعہ سنا ہوگا کہ 3 آدمی جا رہے تھے، ایک غار کے اندر پھنس گئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے واقعہ سنایا کہ 3 آدمی سفر پر جا رہے ہیں، ایک غار کے اندر پناہ لی تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب ہر شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈالنے لگا۔ ایک شخص نے دعا کی وسیلہ یہ ڈالا کہ اللہ جی، میرے والدین بہت بوڑھے تھے، بزرگ تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میں صبح سے گھر سے نکلتا، شام کو جب واپس آتا تو میری ساری زندگی کی یہ روٹین تھی کہ میں اس وقت تک دودھ اپنے بچوں کو نہیں دیتا تھا جب تک میرے بوڑھے ماں باپ نہیں پی لیتے تھے۔ اللہ جی، اگر ایک دن میں لیٹ ہو گیا، میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، میں واپس آیا، آ کر میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے ہیں، میرے والدین سو چکے ہیں، کہتے ہیں میرے بچے بھوکے ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، میں نے والدین کے سر کے سرہانے پر وہ ایک دودھ کا پیالہ لے کر ساری رات کھڑا رہا، میرے بچے میری منتیں سماجتے کرتے رہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں دودھ پلا دیجیے، لیکن اللہ جی میں نے اپنی روٹین نہیں بدلی، میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلائے بغیر اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ اللہ جی میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ عمل پسند ہے تو اللہ اس غار کا منہ کھول دے۔ دوسرا شخص بولا، اللہ جی ایک مجبور عورت تھی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی،
اللہ جی اس نے مجھ سے پیسے مانگے، میں مال و دولت والا تھا، اس نے مجھ سے کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا، میں نے اس عورت کو برائی پر آمادہ کیا، میں نے شرط لگائی کہ اگر تو میرے ساتھ برائی کر لے تو میں تجھے منہ مانگی قیمت تجھے دے دوں گا۔ کہتا ہے وہ عورت مجبور ہو کر اس بات پر آمادہ ہو گئی، برائی کرنے لگے تو اس عورت نے مجھے اللہ کی کبریائی کا واسطہ دیا کہ اللہ سے ڈر جا۔ اللہ جی میں نے اس عورت کے پیشکش کے باوجود، اس عورت کی مجبوری کے باوجود، جب تمام وسائل اور اختیار میرے پاس تھے، تنہائیاں بھی تھیں، عورت تیار بھی تھی، برائی کرنے کے اسباب بھی میرے پاس موجود تھے، میں عین برائی کرنے کے قریب بھی تھا، لیکن اللہ جی تیری کبریائی کا واسطہ اس عورت نے مجھے دیا تھا، تو میں نے تیرے خوف کی وجہ سے اس عورت کے ساتھ غلط کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ جی تجھے یہ اگر عمل پسند تھا تو اس غار کا منہ کھول دے۔ نبی اسلام کی حدیث کے الفاظ ہیں فَانْفَجَرَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ، اس غار کا اتنا منہ کھلا کہ وہ 3 آدمی اس غار سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، تھوڑا سا پتھر ہٹا لیکن اتنا راستہ نہیں بنا کہ وہ تینوں باہر نکل سکے۔ تیسرا شخص بولا کہ اللہ جی میں نے ایک مزدور مزدوری پر لیا، اس کے ساتھ میری مزدوری طے نہیں ہوئی تھی، ویسے ہی میں نے اس کے ساتھ بات کر لی کہ آپ میرے ساتھ مزدوری کریں، سارا دن بات کریں، مزدوری کریں، کام کریں، شام کو آپ کی اجرت دے دوں گا۔ اللہ جی وہ مزدور میرے پاس کام کرنے لگ گیا، سارا دن اس نے کام کیا، شام کو اس کے ساتھ میرا لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس کا مطالبہ تھا کہ میری مزدوری زیادہ بنتی ہے اور میں کہتا تھا کہ آپ کی مزدوری اتنی بنتی ہے۔ اللہ جی وہ اس بات پر ناراض ہو کر اپنا ساری مزدوری میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری، اس کے جو پیسے بنتے تھے، اس کی ایک بکری لی، اس بکری کو پالا، چرایا، اس کی پرورش کی، وہ ایک بکری بڑھتی 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 ایک ریوڑ کا جو ہے وہ شکل اختیار کر گئی۔ میں نے اس میں سے چند بکریاں بیچ کر ایک گائے لی اور وہ گائے بڑھتی بڑھتی ایک ریوڑ کی شکل اختیار کر گئی۔ اب یہ جو مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر گیا تھا، ایک دن اس کو ضرورت پڑی کچھ پیسوں کی، یہ میرے پاس آیا اور آ کر مجھ سے مطالبہ کرنے لگا کہ آپ نے جو میری مزدوری دینی تھی وہ آپ مجھے اب دے دیں، مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ جی میں نے اس شخص کو کہا کہ یہ ساری بکریاں، یہ ساری گائے، یہ تیری مزدوری ہیں، یہ تو لے جا، تو ان کا مالک ہے۔ وہ شخص حیران ہو کر، مزدور حیران ہو کر کہ چودھری صاحب میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ایک وقت تھا کہ جب میری مزدوری پوری دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے تھے اور آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری بکریاں اور گائے تیری ہیں، لے جا۔ کہنے لگے کہ جی یہ ساری بکریاں اور گائیں تیری ہیں، تیرے مزدوری کے پیسوں کی میں نے بکریاں لی تھی، گائے لی تھی، اور آج یہ ریوڑ، آج تو ان کا مالک ہے۔ اللہ جی میں نے تیری خاطر اس مزدور کا حق نہیں مارا، میں نے تیری خاطر اس مزدور کا حق جو ہے وہ ہڑپ نہیں کیا، اس کا حق اس کو دیا ہے۔ اللہ جی اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو اس غار کا منہ کھول دے۔ آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں اس ایک انسان کے ایک عمل کی وجہ سے جو اس نے دوسرے مسلمان کا حق ادا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس غار کا منہ کھول دیا اور یہ تینوں آدمی نجات پا گئے۔ کس کی وجہ سے؟ دوسرے بھائی کا حق ادا کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی کرتا ہے اور دعائیں رد بھی کر دیتا ہے اگر میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر دوسرے بھائی کے حقوق ادا نہیں کیے، اور اگر زندگی کے اندر نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی پڑھے رکھ لیے، حج بھی ادا کر لیے، دنیا کے اندر چودھری صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، متقی پرہیزگار کہلوا رہا ہے، لیکن کسی یتیم کے حق پر قبضہ کیا، کسی بیوہ کے حق پر قبضہ کیا، ہمسائے کے حق پر قبضہ کیا، قیامت کے دن آپ کی ان نیکیوں کا ایک ٹکے کا بھی آپ کو اجر و ثواب اور بدلہ نہیں ملنے والا۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، آپ علیہ السلام نے سوال کیا اتدرون ما المفلس، کہ آپ جانتے ہیں کہ کنگال ترین اور غریب ترین مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام سے آپ علیہ السلام نے سوال کیا کہ مفلس ترین آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ،
کہ ہمارے اندر مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ جائیداد ہے، نہ زمین کا مالک ہے، نہ مربوں کا مالک ہے، وہ شخص غریب ترین آدمی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بھی یہی تصور ہے، جس شخص کے پاس لباس اچھا نہیں، پہننے کے لیے کپڑے اچھے نہیں، زمین جائیداد نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، ہم اس کو غریب ترین سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ شخص اللہ کے ہاں بڑا امیر ترین ہو، اللہ کے ہاں اس شخص کا بڑا مقام و مرتبہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے جواب دیا المفلس فینا، کہ ہم میں سے غریب ترین اور کنگال ترین آدمی وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ، مفلس ترین کنگال ترین آدمی وہ شخص ہے من یاتی یوم القیامتی بصلاۃ و زکوٰۃ و قیام، جو شخص قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، قیام اللیل لے کر آئے گا، صدقات لے کر آئے گا، اس کا نامہ اعمال میں لکھا ہوگا اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، قیام اللیل بھی کیا ہے، حج بھی ادا کیا ہے، صدقات بھی اللہ کے راستے میں دیے ہیں۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن ایک شخص دوسرا اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور وہ شخص آ کر اس نمازی کے بارے میں، اس حاجی کے بارے میں، اس روزہ دار کے بارے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر یہ اعلان کرے گا، یہ مقدمہ دائر کرے گا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا قَدْ شَتَمَ هَذَا، اللہ جی یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ناجائز گالی دی تھی۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرا ناجائز مال کھایا تھا، ناجائز حق پر قبضہ کیا تھا۔ وَقَذَفَ هَذَا، اللہ جی یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے اوپر میری عزت کو اچھالا تھا، میرے اوپر تہمت لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ جو نمازی ہے، روزہ دار ہے، صدقات ادا کرنے والا ہے، اس کی ساری نیکیاں لے کر اس انسان کو دے دی جائیں جس کا اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے حق کھایا تھا۔ یہ حقیقت کی دنیا میں جائیں، ذرا آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کیا میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں کہ جو دوسرے کو دے دی جائیں؟ ہماری تو اپنی پوریاں نہیں ہیں، ہمارے تو اپنے اعمال جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھائیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے، وگرنہ ہم حقیقت میں کیا چیز ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہماری نمازیں کس چیز کی ہیں؟ کوئی نمازیں نہیں، کوئی اعمال نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس شخص کی ساری نیکیاں لے کر، نمازیں، روزے، صدقات، سارا کچھ لے کر اس انسان کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی جس کا مال اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کھایا تھا، اور ابھی اس کا حق باقی ہے، ابھی جس کا اس نے حق کھایا تھا اس کا حق باقی ہے۔ جو شخص جس کا اس نے ناجائز مال کھایا تھا، حق کھایا تھا، اس کی سارے گناہ لیے جائیں گے، اس روزہ دار پر، اس نمازی کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا طُرِحَتْ فِی النَّارِ، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! کس لیے؟ کسی مسلمان بھائی کا ناجائز مال کھایا تھا، کسی مسلمان بھائی کا ناجائز حق کھایا تھا، قیامت کے دن کسی نیکی کا کوئی جو ہے وہ بدلہ نہیں ملنے والا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کسی سفر پر گئے، کسی علاقے میں علم کی غرض سے گئے، وہاں پر کسی ساتھی سے قلم ادھار لیا، پین جس کو ہم لیتے ہیں، قلم ادھار لیا لکھنے کے لیے۔ جب لکھ لیا تو اس قلم کو اپنے تھیلے کے اندر ڈال لیا، واپس اپنے علاقے میں آ گئے، گھر پہنچے، تھیلا کھولا، قلم نکلا، یاد آیا کہ یہ تو میں نے اپنے ساتھی سے لیا تھا۔ مرو سے شام کا سفر کیا ہے، واپس گئے ہیں اور جا کر اس ساتھی کو اس کا قلم واپس کیا ہے کہ یہ تیرا حق تھا، یہ تیرا قلم تھا، تو اس کا مالک تھا، یہ غلطی کے ساتھ میرے ایک تھیلے کے اندر چلا گیا تھا، یہ اپنا قلم اپنے پاس واپس رکھ لے، قیامت کے دن کہیں مجھ سے سوال نہ ہو جائے کہ تو نے ناجائز اس کے قلم کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ اور ہم کتنی کتنی باتوں پر، کتنی کتنی چیزوں پر اگلے کی جو ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ کوئی چیز ادھاری لی، گھر سے منگوائی، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، واپس ہی نہیں کی، ہمارے دلوں میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ پیسے ادھار لیے 400-500، ہمیں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اس کے پیسے دینے ہیں، کیونکہ ہم اہمیت نہیں دیتے، ہمارے ہاں حقوق کی ادائیگی کی اہمیت نہیں ہے،
ہم نے اس چیز کو جانا ہی نہیں ہے کہ اس کا انجام کتنا برا ہے۔ اگر پتہ ہو تو 1 روپیہ بھی کسی سے لیا ہے تو اس کو واپس کرنے کی ہمارے دل کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر پریشانی ہو، ہمیں ٹینشن ہو کہ ہم نے اگلے کے پیسے واپس کرنے ہیں، لیکن بجائے واپس کرنے کے اگلے کے حقوق پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انسانی حقوق کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ان حقوق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو دیے ہیں، ان حقوق میں سے ایک اہم حق ہے حق میراث، اور یہ وہ حق میراث ہے جس کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنی امرؤ مقبوض، کہ فرائض کا علم سیکھو، وراثت کے احکامات سیکھو، وعلموها الناس، اور اس کو لوگوں کو سکھلاؤ، فإنی امرؤ مقبوض، میں ایک ایسا انسان ہوں جس کو اٹھا لیا جائے گا، اللہ اپنے پاس بلا لے گا، فلا یجد حتی یختلف الاثنان من یفصل بینہما، 2 آدمی لے کر اپنا فیصلہ لے کر گلی گلی پھریں گے، عدالتوں میں جائیں گے، ان کو ان کے میراثت کا، وراثت کا فیصلہ کرنے والا کوئی شخص نہیں ملے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم، کہ وراثت کے احکامات سیکھو، فرائض کا علم سیکھو، فإنه نصف العلم، یہ آدھا علم ہے۔ پورے دین اسلام کے اندر نمازوں کا علم، روزوں کا علم، صدقات کے احکام و مسائل، رمضان کے احکام و مسائل، جہاد کے احکام و مسائل، زکوٰۃ کے احکام و مسائل، یہ سارے اکٹھے کر کے ایک طرف آدھا علم، اور صرف وراثت کا علم یہ آدھا علم ایک طرف ساری عبادات کا علم ایک طرف، اور صرف حق میراث کا علم ایک طرف۔ اور اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ایک تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دنیا کے اندر 3 انسان ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت کبھی جنت کا داخلہ نصیب نہیں کرے گا، ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمان کو، موحد مومن کو اس کے گناہ کی سزا دے کر اللہ تعالیٰ بعد میں جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ زنا کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی ہے، اللہ قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈال کر سزا دے کر اللہ تعالیٰ بعد میں جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ لیکن 3 شخص ایسے ہیں جو ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ ان کے اندر پہلا شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو ناجائز قتل کرنے والا، جس نے ناجائز کسی دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا خون میرے اوپر حلال اور جائز ہے، یہ جان کر کسی دوسرے مسلمان بھائی کی جان لی۔ آپ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ شخص ہمیشہ جہنم کا ایندھن ہے۔ دوسرا شخص مشرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، یہ شخص اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ہمیشہ جہنم کا ایندھن رہے گا۔ اور تیسرا شخص وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جس شخص نے وراثت کے حق کو کھایا، جس نے وراثت کے حقوق ہڑپ کیے، وراثت کے اندر ڈنڈی مارنے والا، قرآن کریم کہتا ہے يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو انسان وراثت کے اندر، اللہ کی حدود کے اندر جو انسان ڈنڈی مارنے والا ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اللہ اس کو کبھی جو ہے وہ جنت کا داخلہ نصیب نہیں کرے گا۔ تو حضرات، یہ حق میراث، وراثت کا حق، یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے، اور اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز ابھی وقت کی قلت ہے، ہم آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر وراثت کے جو احکام و مسائل ہیں، جو انتہائی باریک نہیں بلکہ موٹے موٹے احکام و مسائل جو میرے لیے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، جو میں اور آپ اگر ان کو جان لیں تو ہم انشاءاللہ اس کی حقیقت کو، اہمیت کو جان جائیں گے۔ اور جو ضروری ہے ہر مسلمان پر ان کو سیکھنا کہ مرنے والا مر گیا، اب اس کے حقوق ان کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کی وراثت کو تقسیم کیسے کرنا ہے۔ ایک عام مسلمان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں انشاءاللہ خلاصتاً ان کو آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جانے انجانے میں کسی بھائی کا حق کھا لیا ہے تو اللہ تعالی وہ معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔